ہمارے بچے ہمارا مستقبل خطرے میں ہے. کرائم کرنا ایک سوچ کا نام ہے. ہینا جاوید کیس، نور مقدم کیس، شاور سے لٹکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے تشدد زدہ ملزم ڈاکٹر فیصل کارپوریٹ سیکٹرز میں لیکچر بھی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل کی اس سے پہلے بھی ایک شادی تھی. وہ جسٹیفائی کرتے تھے ایک شوہر اپنی بیوی کو شوٹ کر دے. اس نے پہلا بیان دیا، پھر اس نے ایک دوسرا بیان دیا، پھر ایک تیسرا بیان دیا. اس نے اسی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، اس کے پھیپھڑوں پر اور اس کے دل پر خون کے لوتھڑے تھے، لیکن پوسٹ مارٹم میں واضح نہیں بتایا گیا اس کی موت کس وجہ سے ہوئی. میرے پیارے دوستو، ناظرین، آپ جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک چونکا دینے والی آج کی ویڈیو ہے. ہمارے بچے، ہمارا مستقبل خطرے میں ہے. وہ کیسے خطرے میں ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا. ہمارے انوسینٹ، ہمارے رشتے، ہماری فیملی، ہر ایک فرد جو انوسینٹ ہے اور جو شریف ہے، سیدھا چلتا ہے، وہ خطرے میں ہے. کن سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ کون سے جرائم پیشہ افراد کے خطرے میں ہے؟ کس کریمنل شخصیت کی وجہ سے، کن کریمنل لوگوں کی وجہ سے خطرے میں نہیں؟ اسکالرس کی خطرے میں ہے، بعض پی ایچ ڈی مینٹلی سک لوگوں کے خطرے میں ہے. اور یہ کہنا کہ کوئی مینٹلی کمزور ہے یا بیمار ہے اور دماغی طور پر توازن درست نہیں ہے، اس کو معافی دلانے کا ایک راستہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بچانے کا ایک حربہ ہے، جبکہ یہ میں آپ کو بتا دوں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کریمنل ہیں. اور کرائم کرنا ایک سوچ کا نام ہے، اور وہ سوچ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. ہینا جاوید کیس ایک اس کی ایگزامپل ہے. اور کچھ دیر پیچھے چلے جائیں، نور مقدم کیس. بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس، بہت سارے ایگزامپلس ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم کی کمی ہے اور ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. ہم مقصد کی بات جو کرنا چاہتے ہیں ہم ٹو دی پوائنٹ کریں. آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اور یہ ویڈیو میں پورے اپنے دیکھنے والے ہر اس شخص کو باقاعدہ ایک ریکویسٹ کروں گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. جس اینگل سے میری ٹیم نے اس کو دیکھا، جس اینگل سے میں نے دیکھا، جس اینگل سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں، جس اینگل سے ہمارے سائیکیٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، جس اینگل سے ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کیا اینگل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج سمجھتے ہیں. ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی شو. چند دن پہلے، ایک دو روز پہلے، ایک 9 ماہ کی، صرف جسٹ 9 ماہ ہوئے تھے، جس کو ہنی مون ڈیز کہا جاتا ہے، ایک خوبصورت، ایک پیاری سی اور ایک گھر میں اپنے سب کی چہیتی لڑکی، جس کی شادی ایک پروفیسر کے ساتھ 9 ماہ پہلے بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور فرسٹ انفارمیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس کے سسر جو ہیں ڈاکٹر اصغر، پولیس کو اطلاع دیتے ہیں کہ گھر میں کوئی ڈاکو چور آئے ہیں اور انہوں نے ان کی بہو کا مرڈر کر دیا ہے. اس طرح کی انفارمیشن ہے. پولیس جاتی ہے، پولیس جا کے دیکھتی ہے شاور سے لٹکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے تشدد زدہ ایک خوبصورت ایک خاتون کی لاش باتھ روم میں پڑی ہے، پنڈی کے ایک پوش ایریا میں. پولیس اپنی تحقیق جب کرتی ہے روایتی انداز میں تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے. کہانی کیا ہے کہ ملزم ڈاکٹر فیصل، جو کہ یونیورسٹیز میں اور مجھ سے کارپوریٹ سیکٹرز میں لیکچر بھی دیکھتے ہیں. لیکچر کیا دیتے ہیں؟ کارپوریٹ بزنس کمیونیکیشن کا. بڑا اہم سبجیکٹ ہے. میں کمیونیکیشن اسٹڈیز کا ایک طالب علم ہوں، تو میں بھی یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں، پڑھاتا ہوں. اور آج سے نہیں پڑھا رہا، 2006 سے پڑھا رہا ہوں. اور ایک دو اداروں کا میں چیف رپورٹر بھی رہا ہوں، ان کا سربراہ بھی رہا ہوں. اور اس وقت بھی میں ایک بڑے ادارے، پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں ایک اچھی پوزیشن پہ جاب کر رہا ہوں. تو یہ ویڈیو جو ہے
پہلے تو ہم نے کوئی اور تیار کی تھی، لیکن میری ٹیم نے مجھے جب یہ چیزیں دکھائیں اور میں بھی یہ 2 دن سے دیکھ رہا تھا یہ سب، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر وہ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی۔ پولیس آئی، پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک اس میں مرڈر ہے۔ کیوں مرڈر ہے؟ کہ یہ کوئی دوران ڈکیتی مرڈر نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر کسی باہر سے آنے والے کے چور ڈاکو کے شواہد پولیس کو نہیں ملے۔ پولیس ہماری جو مرضی کہہ لیں پولیس کے بارے میں، پولیس ہماری کمپیٹنٹ ہے۔ پولیس کو ہم کسی طور پہ بھی، ہاں بعض موقعوں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں گول کر رہی ہے۔ اس میں بھی 1-2 پوائنٹ ایسے آئے ہیں جہاں پر یہ گمان ہوا کہ پولیس کچھ کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب پولیس چاہے تو آپ کی سوچ ہے کہ کتنی جلدی مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پولیس کو پہلے 1 گھنٹے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قاتل ہے یا نہیں قاتل، یہ چور ہے یا نہیں ہے، ڈاکو ہے یا نہیں ہے، ملزم ہے یا نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں واپس اس پوائنٹ کے اوپر کہ ملزم ہے یا نہیں ہے، کون ملزم ہے۔ ڈاکٹر فیصل ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی، بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی، بڑا ڈیسنٹ شخصیت کے مالک اور اچھی سحر انگیز گفتگو کرنے والے، محفلوں میں بیٹھنے والے اور ایسی شخصیت کے مالک، ان کو دیکھ کے کوئی کہے گا نہیں یہ تو غلط ہے، ہو ہی سکتا، جبکہ آگے پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا ڈاکٹر فیصل کی اس سے پہلے بھی ایک شادی تھی، جو کہ صرف محض اس وجہ سے چند تھوڑی دیر چلی اور وہ پھر وہ ٹوٹ گئی۔ کیا وجوہات تھی؟ وہ ان کی تشدد کرنا اور عجیب سا تشدد کرنا اور نفسیاتی تکلیف دینا، یہ پتہ چلا ہے۔ خیر شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد پھر اس لڑکی کی والدین کو، جس کا نام ہینا جاوید ہے، ان کو اطلاع ملتی رہی مختلف قسم کے تشدد کی، لیکن جیسے کہ ہمارے یہاں پہ مڈل کلاس اور شریف فیملیوں میں، عام فیملیوں میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا، فرسٹ بیبی آئے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ خواتین، کچھ بیویاں ٹاکسک رویے رکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی آپ ایسا رویہ کریں، اس کی بھی کوئی بعض وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر میں پھر کبھی ریلیشنز کے اوپر، میاں بیوی کے ریلیشنز کے اوپر ہم باقاعدہ ایک ویڈیو کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے کہ یہ جو لوگ ویڈیوز کرتے ہیں، یہ جو چیزیں سامنے کیسز آ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، اور یہ قطعاً کہیں بھی ایسا نہیں کہیں پہ بتایا گیا کہ اگر بیوی زبان کی کڑوی ہے یا شوہر زبان کا کڑوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی غلط ہے یا شوہر غلط، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت ساری ہیں، کمپلیکیٹڈ سے ہیں، ہر فیملی کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن جو ایک عادی ٹائپ ملزم ہیں ان کو نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ خطرے میں کیوں ہیں ہم؟ کہ اس طرح کے سو کالڈ شرفا، سو کالڈ انٹیلیجنٹ لوگ، اسکالرس، ڈاکٹرس، اس ٹائپ کے لوگ ہمارے اندر پھر رہے ہیں۔ ہمارے سب لوگوں کی نہیں بات کر رہا، میں نے بھی ایم فل کیا ہوا، ہو سکتا ہے چند دنوں میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی بن جاؤں، لیکن اس طرح میرے پروفیسر، میرے استاد، ہم نے جن سے پڑھا، ہم ان کی ایگزامپل دیتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ایک ایگزامپل تھی، ان کی لائف کو ہم دیکھ کے اپنے سٹائل بناتے تھے۔ پروفیسر، ٹیچر ایک ہوتا ہی ایسے، باپ، اور اس کے بعد روحانی باپ، ٹیچر۔ کیا کہانی ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کے محرکات پہ پہنچتے ہیں، اور بات میں نے جو کی ہے کہ ہم خطرے میں کیوں ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل کے بارے میں پتہ چلا، ایک بڑے چینل کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا، اس کی نیوز دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی 2-3 یونیورسٹی سے، اسلام آباد کی یونیورسٹی سے جنسی ہراس کرنے پر اس کی پاداش میں نوکری سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ ہراساں کرنے والا شخص وہ لیکچر دے رہا ہے، آپ کو کچھ دیر پہلے چلے جائیں، میں نے جب نور مقدم کیس کا بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کی باڈی کے ساتھ، جس کے بارے میں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ نے کہا تھا اس نے یہ ڈارک ویب کے لیے مرڈر کیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے ڈارک ویب کے لیے، جس میں نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور پھر اس کا سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلا گیا۔ وہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، ان کا نام غالباً ملزم کا یاسر خان ہے، جس کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہے۔
اس کا بھی معاملہ چل رہے ہیں، سزا کا عمل درآمد کے اوپر کیس ابھی چل رہا ہے، تو وہ بھی جا کے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں اے لیول او لیول کے بچوں کو سائیکالوجی، ان کے بچوں کے بیہیویئر کے اوپر لیکچر دیا کرتے تھے صاحب، تو اب یہ بھی ایسے کر رہے ہیں. تو ایک آدھ وہاں پہلے مجھے ہمارے ایک دوست ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں اور بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر عثمان رشید صاحب، آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے مجھے بات کی کہ جناب پی ایم ڈی سی نے سائیکیٹرسٹ کو پرائیویٹ پریکٹس کرنے سے منع کیا ہے. بڑی عجیب سی بات تھی، جبکہ میرا خیال ہے سائیکیٹرسٹ کی، ماہر نفسیات کی ہمارے ہر شعبے میں ضرورت ہے. ہمارے اسپیشلی جو لا اینڈ آرڈر کے لوگ ہیں یا ادارے جو ہیں پولیس کے ہیں، پولیس کے اندر میں کہتا ہوں ہر تھانے کی سطح کے اوپر اس کی ضرورت ہے. اور بطور ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ان ٹیچرز کی، پروفیسر کے علاوہ ایک سائیکیٹرسٹ کی ٹیچرز کے ساتھ کاؤنسلنگ گپ شپ لگانے کی، تاکہ پتہ چلے ایک ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتا ہے وہ کیا ہے. میں ابھی یہ اس کے اوپر بتاؤں گا تھوڑا سا کیا ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. یہ جو ڈاکٹر فیصل ہے جنہوں نے ہینا جاوید کو جن کے اوپر الزام ہے مرڈر کرنے کا، وہ اس سے پہلے کیا لیکچر دیتے تھے لوگوں کو، وہ جسٹیفائی کرتے تھے کہ کسی بندے سے، پہلے انہوں نے بتائی کہانی کہ جناب ایک بندہ ہے وہ ٹریفک کا اشارہ کاٹ لیتا ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچوں بتاؤ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بگڑی ہوئی اولاد ہے، کہ نہیں اس کے ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہوئی فرینڈ پہ، اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور وہ یوں جا رہا ہے، اس کے باپ کو دل کے اٹیک کی ہسٹری تھی، تو وہ اس نے اشارہ کر اب بتائیں، اب بچے کہتے ہیں ہاں اب اس کے پاس ایک ریزن تھی اور وہ پریشان تھا مجبوری کی حالت میں. پھر اسی طرح ساتھ میں وہ بات جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو شوٹ کر دیتا ہے، تو پھر آپ بتاؤ کیا، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، بلکہ یہ آپ ان کی زبانی سنیں. A husband has shot his wife. What do you think? Like individual reasons, بڑا برا آدمی ہے نا. not necessary. Not necessarily. That is psychon. What if I told you that he was drunk? Diminished responsibility. What if I told you he had a tumor in his prefrontal cortex? Okay. What if I told you that the wife was having an affair and planning to kill him to get the insurance money, Shawshank Redemption? Now is he a bad person? That's your job. Strategic thinking, not simplicity. Strategic. Add as much variables as you can so you can understand the problem. Don't evaluate it. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود سن لیا، جن کے پر الزام ہے اپنی بیوی کو مرڈر کرنے کا، پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے. ہم الزام کا اس لیے جواب ہوتے ہیں کہ کیونکہ انویسٹیگیشن میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کسی کو مرڈر کرنے کا، قانون ہاتھ میں لینے کا. اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسی چیزیں ہماری، ایسی مخلوقات، ایسی چیزیں ہمارے اندر معاشرے میں کیوں پائی جاتی ہیں. مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے، کیا اس طرح کا بہانہ لگا کر کسی کا قتل کرنا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا کیا درست ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینا کیا درست ہے ایک مہذب معاشرے میں؟ اور ایسا کیوں ہوتا آ رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے اندر تھوڑا سا ایک سکم ہے. بہت ساری جگہوں پر آ کے ملزم کو سزا نہیں ملتی، ملزم کو ریلیف مل جاتی. سی سی ڈی کے اوپر بڑا شور ہوا کہ سی سی ڈی یہ کر رہی، سی سی ڈی کر رہی ہے. سی سی کے اندر دیکھیں، ساری سی سی ڈی نہیں، نہ اس کے جو سربراہ یا پھر جن کی سوچ تھی ان کا کوئی ایسا خیال تھا. اس کا فائدہ نجائز کچھ افسروں نے اٹھایا کہ مبینہ طور پر ان کے پر الزامات ہیں، جیسے باولپور والا کیس ہے، ایک آدھ اور کیس ہے کہ انہوں نے مخالفین سے کوئی مالی فائدہ لے کر مخالفین کو ختم کیا، جس کے پوری سی سی ڈی کو بدنام کیا گیا. لیکن سی سی ڈی بالکل ٹھیک کر رہی تھی. سی سی ڈی کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، پچھلے جو رمضان گزرا ڈکیتیاں نہیں ہوئی، جو بینک میں سے لے کے پیسے کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ بڑی عید آئی، کوئی ڈکیتیاں اس طریقے سے نہیں ہوئی، بہت سارے کیسز رک گئے، شوٹر ختم ہو گئے. اب شوٹر دوبارہ سے آ رہے ہیں. جب سے پتہ لگا، یہ مشہور ہوا کہ سی سی ڈی ختم ہو رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. دیکھیں
کیا ہوتا کیا ہے، بہت سارے کیسز جو ہیں نا ہمارے کمزور چالان بننے کی وجہ سے، پروسیکیوشن کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ایویڈنس نہیں ہوتے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور جب کہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ملزم ہے، لیکن کورٹ سے ان کو ہمیشہ چھوٹ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر دوران ڈکیتی مرڈر، دوران ڈکیتی زیادتی جیسے کیسز، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کیسز کے اوپر جب اول تو لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ڈکیتی کے دوران یہ ہوا، اگر کوئی بتا دے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ملزم جیل چلا جاتا ہے، اور مدعی جو ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، جس سے وہ باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں نا، انہوں نے کوئی 3 4 4 مرڈر کیے ہوئے تھے، درجنوں ریپ کیے ہوئے تھے، وہ ریکارڈ یافتہ تھے، وہ سی سی ڈی نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اور ان کے ساتھیوں نے مارا، سی سی ڈی نے تو مارا بھی نہیں، ان کے ساتھیوں نے مارا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ گھر میں کوئی شواہد نہیں ملے. ان کا جو ملازم تھا، ملازم ذیشان جو ملزم ہے، گرفتار ہے اس وقت، ان نے پہلا بیان دیا کہ یہ مرڈر پری پلاننگ ہوا. پھر اس نے ایک دوسرا بیان دیا کہ یہ سارا مرڈر جو ہے نا مرڈر میں نہیں کیا. پھر ایک تیسرا بیان دیا اس نے کہ جناب ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے ہیلپ کے لیے بتایا، میں نے ہیلپ کی، انہوں نے گلا دبا کے مار دی. یہ تینوں بیان ہیں. اب جا کے پولیس جو پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو تیسرا بیان ہے اس سے تینوں بیانوں کی کڑی ملتی ہے اور وقوع کی چیزیں ملتی ہیں، وہ اس کی روشنی میں اس کو دیکھ رہے ہیں. جا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر گلے کی سی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اب وہ ہڈی کیوں ٹوٹی؟ ہڈی کیا گلا دبانے سے ٹوٹی؟ اس کا سانس بند ہونے سے اس کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ اس کے پھیپڑوں پر اور اس کے دل پر خون کے لوتھڑے تھے جو کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دائیں بائیں پسلیوں پر ضربوں کے نشان تھے، تشدد کے نشان تھے. اس کی پوسٹ مارٹم میں آیا، لیکن پوسٹ مارٹم میں واضح نہیں بتایا گیا اس کی موت کس وجہ سے ہوئی. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو جس نے بھی مرڈر کیا ان تینوں میں سے مارا، اور مار کے مل کے انہوں نے، کیونکہ کوئی ایک بندہ اس کو شاور سے لٹکا نہیں سکتا کسی خاتون کو، جس طریقے سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بھائی فہد کی مدعیت میں، مطلب ہینا جوید کے فہد کی مدعیت میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے، ڈاکٹر اصغر سسر، فیصل اصغر، ڈاکٹر فیصل اصغر ملزم جو اس کا شوہر ہے جو ایف آئی آر میں ملزم ہے، اور ذیشان، ان تینوں نے مل کے مرڈر کیا ہے. پولیس تمام پہلوؤں پہ جو ہے نا غور کر رہی ہے اور تفتیش کر رہی ہے. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا. ڈاکٹر مائرہ خالد ہیں جو میڈیکل لیگل ہیں، انہوں نے اس کے فرانسک نمونے لے کر فرانسک رپورٹ کے لیے لاہور فرانسک جو لیب ہے وہاں بھجوا دیے ہیں. اور آپ نے بتانا ہے کہ اب ہوا کیا ہے. ہم بہت جلد آپ کو جب جیسے ہی فرانسک کی رپورٹ آتی ہے ہم آپ کو اس پہ بات کریں گے. آج کا میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ادارے جاگیں اور ہمارے جو اہم سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مینٹلی حالت دیکھنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کی سیٹیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، سزا کا جو امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا چاہیے. میں پھر یہ کہوں گا اس طرح کا قتل اور چھوٹے بچوں سے زیادتی اور اجتماعی زیادتی، دوران ڈکیتی زیادتی، اس طرح کے جتنے بھی جرم ہیں ان کی سزا سر عام ہو. پپو کے قاتلوں کو یاد ہے، آپ کو ایک پھانسی لگی تھی، اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس کو چھوٹے چینل نہیں تھے، لیکن ایک مجھے پتہ چلتا ہے، یاد ہے، اور ہمیں ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے ایک لمبے عرصے تک اس طرح کا کرائم نہیں ہوا تھا، ریکارڈ نہیں ہوا تھا. تو ضروری ہے سزا جو ہے سب کے سامنے دی جائے اور سزا کو یقینی بنایا جائے، تو پھر اس طرح کی جرت کرنے سے لوگ باز رہیں گے. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے اس کو کمنٹس لازمی کیجیے گا، اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.